الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما صدق الله مولانا العظيم بالبركة صلى الله عليه وسلم وسلم عليه يا حبيب الله بالحي صلى الله عليه يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله والد صدر عظيم سامعين محتجم حاضرین مکرم عشاقان مصطفیٰ کریم علیہ السلام جان نثاران صحابہ کرام محبان اہل بیت العظام اور عقیدت مندان اولیاء کرام اللہ تعالی جل جلالہ و
بے حد بے حساب اور بے شمار احسان ہے کہ جس نے اپنے پاک گھر میں بیٹھ کر ہمیں اس کے دین متین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ حضرات گرامی، ماہ محرم الحرام شریف شروع ہو چکا ہے، نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، اس کا پہلا مہینہ ہے اور پہلی تاریخ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین، امام العادلین، خلیفہ ثانی، غیظ المنافقین، امیر المؤمنین، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ 26 ذی الحج کو آپ کو ایک بدبخت نے فجر کی نماز میں زخمی کیا۔ 3-4 دن اسی کیفیت میں، علالت کی کیفیت میں گزارنے کے بعد 1 محرم کو آپ کو شہادت کا رتبہ حاصل ہوا۔ ایمان افروز بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو بھی ظاہری طور پر اللہ تعالیٰ نے 63 سال عمر عطا فرمائی تھی۔ کتنی؟ 63 سال۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال بھی 63 سال کی عمر مبارک میں ہوا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا وصال مقدس بھی 63 سال کی عمر میں ہوا، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شہادت بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ اور پھر یہ بھی اتفاق دیکھیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام ہے عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ یہ پہلے خلیفہ ہیں۔ دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر، تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان، چوتھے خلیفہ ہیں حضرت علی، اور چاروں کے نام کا پہلا حرف عین ہے۔ کیا ہے؟ عین ہے۔ عبداللہ یعنی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے نام کا پہلا حرف بھی عین ہے، اور حضرت عمر کے نام کا پہلا حرف بھی عین ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا بھی پہلا حرف عین ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا پہلا حرف بھی عین ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ان چاروں کا ماننا عین ایمان ہے۔ ان چاروں کا ماننا عین ایمان ہے۔ اور پھر اس سے اگلی بات کہ ہم اہل سنت و جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عبداللہ کی عین سے لے کر علی کی یہ تک سب کو ماننے والے ہیں۔ بلکہ یوں کہہ دیں، ابو بکر کے الف سے لے کر علی کی یہ تک ہم سب کے ماننے والے ہیں۔ ہم کسی کی عظمت کا انکار نہیں کرتے۔ میرا ایک ذوق ہے کہ میں قرآن کی تفسیر بھی بیان کرتا ہوں اور اسی میں اپنا موضوع بھی لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت میرے سامنے سورۃ البقرہ کی کچھ آیات بینات ہیں۔
انشاءاللہ آج کا موضوع میرا عظمت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ ساتھ وہ بھی آئے گا اور قرآن بھی آپ سنیے گا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ دنیا میں بے حساب لوگ ہیں، اللہ نے سب کو دل دیا ہے لیکن ہر بندے کا دل برابر نہیں ہے۔ کوئی نرم دل ہوتا ہے، کوئی سخت دل ہوتا ہے، کوئی اللہ کی جانب جھکنے والا دل رکھتا ہے، کوئی کفر کی جانب رغبت رکھنے والا دل رکھتا ہے۔ اور اللہ نے بھی اپنے قرآن میں دل کی مختلف حالتیں بیان فرمائی ہیں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ میں اسی لیے رکا تھا کہ آپ کو موقع دوں۔ اب یہ نہ کہنا کہ ہم نے سبحان اللہ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة۔ اللہ نے لوگوں کی حالت بیان فرمائی۔ یہودیوں کا ذکر پیچھے سے چلتا آ رہا ہے۔ یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو قتل کر دیا، قتل کرنے کے بعد خود ہی مدعی بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئے، ہمارا چاچا قتل ہو گیا، ہمارا چچا کسی نے قتل کر دیا، آپ بتائیے کیا کریں؟ رب نے طریقہ بتا دیا، ایک گائے ذبح کرو، گائے کا ذبح کر کے گوشت بناؤ، گوشت بنانے کے بعد ایک ٹکڑا لے کر میت کو مارو، وہ زندہ ہو کر تمہیں خود ہی بتا دے گا مجھے کس نے مارا ہے۔ اب کرنا پڑ گیا انہیں، حالانکہ قتل خود کیا تھا لیکن پھنس گئے۔ اب کریں تو کیا کریں؟ بڑے بہانے کیے کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، گائے کی عمر کیسی ہونی چاہیے، گائے کا یہ کیا ہو وہ کیا ہو، بڑے بہانے کیے لیکن پھنس چکے تھے۔ آخر گائے ذبح کرنی پڑی، گوشت بنانا پڑا، اس کو ٹکڑا اتار کر جب میت کو مارا تو میت نے کہا اللہ کے نبی یہی تو مجھے قتل کرنے والے ہیں، انہوں نے خود ہی تو مجھے قتل کیا تھا، میرا پیسہ میری دولت حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو گئے تھے۔ کیسے سخت؟ کالحجارہ، پتھر کی طرح، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ تمہارے دل اتنے سخت ہو گئے تھے۔ اور آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگ پتھر دل والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ مجھے بولیے نا پتھر دل والے ہوتے ہیں، یتیم کا مال بھی ہڑپ کر دیتے ہیں، بے کس کا مال بھی آ جائے، بیوہ کا مال آ جائے، کسی کا گلا دبانا ہو کوئی پرواہ نہیں، کسی کو قتل کرنا ہو کوئی پرواہ نہیں۔ بلکہ شاید آپ کو بھی یاد ہو جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو اس وقت 2005 تھا یا 8 تھا، اور جب کشمیر میں زیادہ نقصان ہوا تھا تو اس دور میں یہ خبریں بھی ہم نے سنی تھی کہ کوئی عورت زیور کے ساتھ مزین ہو کر اپنے گھر سے نکلی تھی، اور جب زلزلہ آیا وہ کسی گاڑی میں یا کسی پتھر کے نیچے آگے بڑھ گئی تو کچھ ایسے بھی بدبخت تھے جنہوں نے مری ہوئی عورتوں کے کان کاٹ کر زیور نکالا، ان کے ہاتھ کاٹ کر ان کی چوڑیاں اتاری، ان کے ناک تک کاٹ دیے ان کا زیور اتارنے کے لیے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اتنے سخت دل ہو جاتے ہو۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ آپ نے پہلے مثال دی نا کہ تمہارے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے، لیکن پھر آگے اللہ فرماتا ہے کہ سارے پتھر سخت نہیں ہوتے، پتھر میں دل نہیں ہوتا، لیکن دل والوں سے زیادہ نرم پتھر بھی ہوتے ہیں، زیادہ خوف خدا رکھنے والے پتھر بھی ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ فرمایا اکثر ایسے پتھر بھی میں نے بنائے ہیں جو پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی کی نہریں رواں ہو جاتی ہیں۔
اللہ اکبر. اور پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. پھر آپ نے فرمایا کچھ ایسے پتھر بھی ہیں کہ جو پھٹتے ہیں تو ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے. اور آگے جو بات آپ نے فرمائی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. میں نے ایسے پتھر بھی بنائے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا ہوا چلی، طوفان آیا، آندھی چلی، چٹان اوپر سے گر گئی، لیکن رب کہتا ہے نہیں، تمہیں طوفان نظر آ رہا ہے اور مجھے اس پتھر کے اندر اپنا خوف نظر آ رہا ہے، وہ میرے خوف سے لڑک کر نیچے آ گیا. اللہ اکبر. اب آئیے ذرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کے ساتھ ہم کریں. پھر آپ نے پتھر کی بات کی کہ پتھر کتنا سخت ہوتا ہے. انسانوں میں بھی کچھ نرم دل ہوتے ہیں، کچھ سخت دل ہوتے ہیں، لیکن کچھ کی سختی اپنے لیے ہوتی ہے، کچھ کی سختی رب کے لیے ہوتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ کچھ کی سختی اپنے لیے ہوتی ہے، کچھ کی رب کے لیے ہوتی ہے. جب حضرت عمر کی بات آئی میرے رب نے فرمایا اشداء علی الکفار. فرمایا عمر بھی بڑا سخت ہے، بڑی سختی ہے عمر میں. کسی کافر کے کفر کو برداشت نہیں کرتا، کسی منافق کی منافقت کو چلنے نہیں دیتا. جب کوئی دشمن خدا آ جائے یا دشمن مصطفیٰ آ جائے یا دشمن اہل بیت آ جائے یا دشمن قرآن آ جائے تو عمر کی تلوار نیام سے نکل آتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا اشداء علی الکفار. عمر کی سختی مومن کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے. عمر کی سختی مومن کے لیے نہیں، کافر کے لیے ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا نا، کوئی منافق سر اٹھاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے. آپ کی غیرت ایمانی گوارا نہیں کرتی تھی. ایک مختصر سی بات کر کے آگے چلتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سختی کیسی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے مال غنیمت تقسیم کیا. غنیمت کا مال آ گیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا. اور تقسیم جب کر رہے تھے تو ایک منافق جس کا نام ذوالخویسرہ تھا وہ کھڑا ہوا. اسے کہا اعدل یا محمد. کہنے لگا اے محمد عدل کیجئے. کیا کہنے لگا؟ اے محمد عدل کیجئے. اب ہو ساری کائنات کے والی، مالک و مختار، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب ہوں، کیا وہ عدل نہیں کر رہے تھے؟ کیا وہ عدل نہیں کرتے؟ لیکن منافق تو منافق ہوتا ہے، اسے کہاں ادب ہوتا ہے کسی بڑے کا یا چھوٹے کا. اوپر سے کلمہ بھی پڑھتا جاتا ہے اور اندر سے منافقت بھی ہوتی ہے. کہنے لگا اے دل یا محمد. جب اس نے یہ کہا نا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ رحمت کا تاج پہن کے آئے ہیں نا، آپ نے کیا کہنا تھا؟ لیکن حضرت عمر نے تلوار نکالی نے آپ سے. آج کی آقا مجھے اجازت دیجئے، میں اس کی گردن اڑانا چاہتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا عمر اس کی گردن نہ اڑاؤ، اس کی نسل قیامت تک جائے گی. ہاں علامتیں بتا دی آقا نے. فرمایا قرآن اتنا پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے اور اتنا اچھا پڑھیں گے کہ تم ان کے مقابلے میں اپنا قرآن تم کم سمجھو گے. نمازیں بہت پڑھیں گے، اچھے کام بہت کریں گے. ہر بندہ کہے گا بڑا نیک ہے، بڑا متقی ہے، بڑا قرآن پڑھنے والا ہے، بڑا نمازی ہے. لیکن میرے آقا نے فرمایا ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اچھا دلچسپ بات ذہن میں آ گئی. ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اور دل جو ہے وہ حلق سے نیچے ہی ہوتا ہے. دل میری آقا نے فرمایا ان کا قرآن وہ ان کے گلے تک رہے گا. گلا بڑا صاف ہوگا، گلا بڑا سنیلا ہوگا، سنے بڑی آلہ لگائیں گے، لیکن بس یہاں سے یہاں تک، یہاں سے یہاں تک
زبان سے گلے تک ان کا قرآن رہے گا، دل پر اس کا کچھ اثر بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی حضرت عمر نے تلوار نکالی، فرمایا آقا مجھے اجازت دیجیے، آگے چلیے۔ فرمایا او جدو قصوا، پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، فرمایا کہ ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا اور اللہ غافلوں کے عمل سے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، چاہے کسی دور کا انسان ہو، جب وہ کوئی اچھا عمل کرے تو تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو معلوم ہے، اور برا عمل کرے تب بھی اللہ کو معلوم ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جتنے بھی ایمان تھے، چاہے آج کے دور پہلے ایمان ہو، چاہے گزشتہ دور ہو، چاہے اس سے پہلے کا، چاہے اس کے پہلے کا، ہر مومن کی خواہش ہوتی ہے کہ اسلام لانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو۔ ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ اسلام کا پیغام ساری دنیا میں پھیل جائے اور مسلمان ہی مسلمان ہو جائیں۔ یہی کیفیت صحابہ کرام کی تھی جو اللہ نے یہاں پہ بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تم یہودیوں کو، تم منافقوں کو ہر وقت دین کی تبلیغ کرتے رہتے ہو، لیکن أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، کیا تم یہ چاہتے ہو، کیا تمہاری یہ خواہش ہے کہ وہ ایمان لے آئے تمہارے اتباع تم پر، یعنی تمہاری طرح وہ بھی ایماندار ہو جائے؟ لیکن اللہ فرماتا ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، فرمایا جنہیں تم تبلیغ کرتے ہو نا، یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ اللہ کو کلام کو سنتے ہیں، سننے کے بعد کرتے ہیں ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سننے کے بعد، سمجھنے کے بعد اس کو بدل ڈالتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں، وہ تو اسے قائم ہی نہیں رہنے دیتے۔ اب یہ ان لوگوں کی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ جو لوگ آقا علیہ السلام کے دور میں تھے، یہودی تھے، کچھ تو ان کے علماء تھے، کچھ ان میں منافق بھی تھے۔ یہودیوں میں منافق کیسے تھے، ان کی بات آپ نے آگے کی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب وہ ایمان والوں سے ملتے تھے کہتے تھے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تو پھر معاملہ اور ہو جاتا، وہ بات میں آگے جا کے کروں گا، لیکن جہاں پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسلام آگے بڑھے، اسلام پھیلے۔ اب آئیے حضرت عمر کی جانب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا، اس کے بعد حضرت عمر نے اسی وقت دار ارقم میں آقا اسلام موجود تھے اور وہاں پر دعوت تبلیغ کا سلسلہ جاری تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہرے دار تھے، ہاتھ میں تلوار اٹھا کے حضرت عمر آئے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد عرض کی آقا ہم حق پہ ہیں، فرمایا عمر اس میں کیا شک ہے، ہاں ہم حق پہ ہیں۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور ہمارا دین بھی حق ہے، فرمایا دین بھی حق ہے، ہمارا رب بھی حق ہے، فرمایا ہاں ہمارا رب بھی حق ہے، فرمایا ہماری شریعت بھی حق ہے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہماری شریعت بھی حق ہے۔ پھر حضرت عمر کا جملہ سنیے، حضرت عمر کہنے لگے آقا جب تک عمر کوفہ میں رہا تو عمر نے وہاں بھی چھپایا کچھ نہیں تھا، عمر جدھر بھی گیا اپنے مذہب کا عقیدے کا اظہار کرتا گیا۔ آج عمر اسلام میں آیا ہے تو آج اسلام کمرے کے اندر بیان نہیں ہوگا، کعبۃ اللہ میں جا کے بیان ہوگا، کعبۃ اللہ میں جا کر بیان ہوگا۔ نماز کے وقت ہوا، حضرت عمر نے عرض کی حضور آج نماز یہاں نہیں کعبہ میں جا کے پڑھیں گے، کعبہ میں جا کے پڑھیں گے۔ ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں دین پھیلاؤں،
لیکن جیسا حضرت عمر نے پھیلایا یہ انہی کا حصہ ہے. اتنا دین کو پھیلایا، اتنا دین کو پھیلایا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. آج بھی میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ فتوحات حضرت عمر کے دور میں ہوئی، سب سے زیادہ. اور عدی بن حاتم آپ کے کہنے سے، آپ کی تبلیغ سے اسلام لائے. حضرت ابو موسیٰ اشعری آپ کے تبلیغ سے اسلام لائے. ایک بھائی تھی پوری، اس کا آخری وقت چل رہا تھا. حضرت عمر اس کے پاس گئے، فرمایا اماں اب کیا پیچھے رہ گئے، ساری زندگی تو کفر میں گزار دیے، آپ ہی رب کو مان لو. آپ کا اپنے غلام تھا، اسے آپ نے کہا کہ اسلام قبول کر لو. تو آپ کی وفات کے بعد، شہادت کے بعد، اس نے اگرچہ اس وقت تو اسے بات سمجھ نہیں آئی، لیکن بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا. تو ہر مسلمان کی جیسے خواہش ہوتی ہے، حضرت عمر بھی چاہتے تھے کہ دین زیادہ سے زیادہ پھیلے. اللہ اکبر. اور خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ تلوار ہاتھ میں اٹھا کر کفار سے میٹنگ کرنے کے بعد بانی اسلام کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ مٹانے جا رہے تھے. راستے میں ایک صحابی میں نے کہا عمر کدھر، کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے آپ کے مومنوں کے جو مسلمانوں کے تمہارے جو نبی ہیں انہیں مٹانے جا رہا ہوں. فرمایا عمر وہ مٹنے کے لیے نہیں آئے، وہ مٹنے کے لیے نہیں آئے. ہاں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اپنے گھر کی خبر لو. تم جس اسلام کو یا بانی اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہو، وہ اسلام تو تمہارے گھر میں بھی آ چکا ہے. آپ نے فرمایا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا تمہاری بہن تمہارا بہنوئی دونوں ایمان قبول کر چکے ہیں. حضرت عمر آئے، اپنی بہن کو مارا، بہنوئی کو مارا. اتنی سختی کر سکتے تھے گی، لیکن جب کوئی کامیابی نہ ہوئی پھر بہن سے کہنے لگی اچھا پھر مجھے بھی وہی قرآن سنا جو تم پڑھ رہی تھی. چند آیتیں سنی حضرت عمر نے، دل موم ہو گیا، دل نرم ہو گیا. پھر حضرت عمر کہنے لگے اب مجھے بھی وہی چلو، وہی لے چلو جس ساتھی نے تمہیں یہ جامع محبت پلایا ہے، مجھے بھی اسی کے گھر پہ لے چلو. جس نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے مجھے بھی اسی نبی کے پاس لے چلو. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام کا تبلیغ. اور پھر آپ نے کیا فرمایا؟ منافقوں کی حالت آپ نے بیان فرمائی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. فرمایا کہ جب یہ منافق لوگ آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ آمنا. ہم منافق لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. اور جب آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں. اور یہاں رب نے فرمایا کہ آپس میں منافق جب ایک دوسرے کو ملتے ہیں قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ. تو آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ کیا تم باتیں کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو ان سے، یعنی ایمان والوں سے، بما فتح اللہ علیکم، ایسی باتیں جن کی وجہ سے اللہ نے تمہیں فتح مند بنایا. لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ وہ اپنے رب کے پاس تمہارے لیے حجت قائم کریں. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اب غور کیجیے گا، میں حضرت عمر کی بات کرنے لگا ہوں لیکن آیت کو پہلے تھوڑا سا سمجھ لیجیے. رب نے منافقوں کا ذکر کیا کہ منافق جو ہیں وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. اور اسی بات کو آپ نے اس سے پہلے دوسرے رکوع میں، سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں یوں بیان فرمایا کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا یقیناً کہ باقی ہر بندہ جو ہے شیطان اس کے ساتھ موجود ہے. نبیوں اور ولیوں کی بات الگ ہے ان کے ساتھ بھی، لیکن آقا اسلام فرماتے ہیں میرے ساتھ جو ہے اسے اللہ نے مسلمان بنا دیا ہے. میرا جو ہمزاد ہے، میرا جو ہم لفظ ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے. لیکن ہر بندے کے پاس موجود ہے. لیکن حضرت عمر وہ ذات ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں عمر تمہاری رب نے وہ شان بتائی ہے کہ شیطان تمہیں دیکھ کر بھاگ جاتا ہے.
وہ تمہارا سامنا نہیں کر سکتا، وہ تمہارا سامنا نہیں کر سکتا۔ لیکن یہی شیطان صرف لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں، اب ان کے جو علماء ہیں نا یہودیوں کے، ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے منافق لوگ میں وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا بیوقوفی تم کرتے ہو، مسلمانوں کے ساتھ کیوں ملتے ہو تم ان سے باتیں کرتے ہو کہ تورات میں محمد کی شانیں موجود ہیں، جبکہ ہم انہیں چھپا چھپا کر رکھتے ہیں، اس لیے کہ اگر نہیں چھپائیں گے تو ہم جھوٹے پڑ جائیں گے، پھر ہمیں وہ دین قبول کرنا پڑے گا۔ تو حضرات گرامی، اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ وہ دین کو چھپاتے، وہ اپنا دین خالص رکھتے ہیں۔ اور اس معاشرے میں اگر بات کی جائے نا، بڑی قابل غور بات ہے، توجہ کیجیے گا، بڑی قابل غور بات ہے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کون ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، شیعہ ہیں، آپ کیا ہیں؟ وہ بتائیں کیا کہیں گے؟ نہیں جی ہم تو سیدھے سادے مسلمان ہیں۔ اندر سے وہ پکے کسی ایک نظریے پر قائم ہوں گے، دیوبندی ہوں گے، وہابی ہوں گے، شیعہ ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن اوپر سے اپنا عقیدہ بتانے کی جرات نہیں کریں گے۔ یہ واحد سنی ہے جو ہر مقام پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ میں سنی ہوں اللہ کے فضل سے۔ ہم اپنا عقیدہ چھپاتے نہیں ہیں، منافقوں والی صفات ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم منبر میں ہو ہم تب بھی کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں، ہم مسجد میں ہو تب بھی ہم کہتے ہیں ہم بریلوی ہیں، ہم مسجد سے باہر ہو تب بھی ہم کہتے ہیں کہ ہم بریلوی ہیں۔ اور یہ چیز ہمیں حضرت عمر سے ملی ہے، حضرت عمر کو مصطفیٰ کریم سے ملی ہے۔ حضرت عمر جب آئے تو آپ نے کہا آقا اب چھپنا نہیں ہے، اب نمازیں پڑھنی ہے تو چھپ کر نہیں پڑھنی۔ اب عمر آ گیا ہے اور عمر جہاں بھی رہا ڈٹ کے رہا، سرے عام رہا، اپنا عقیدہ ظاہر کرتا رہا۔ آج بھی عمر جو ہے اسلام قبول کر چکا ہے، تو آج عمر اپنا دین چھپائے گا نہیں۔ حضرات گرامی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جو شہادت ہے 26 محرم کو آپ زخمی ہوئے اور 26 ذی الحج کو آپ زخمی ہوئے، 1 محرم کو آپ شہید یعنی شہادت آپ کی ہو گئی، وصال ہو گیا، اور آپ کی تدفین جو ہے آپ کی نصیحت کے مطابق اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت کے بعد آقا اسلام کا روضہ مطہرہ میں ہوئی ہے۔ یہ کتنی بڑی شان ہے، بہت بڑی آپ کی شان ہے۔ آپ کی نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقائد صحیحہ اور ہمارے صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔